پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ پہاڑوں کے درمیان وادی میں چر رہا تھا۔ چرواہا ریوڑ کو محفوظ اور خوش دیکھتے ہوئے ایک درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کے نیچے سو گیا۔ اچانک سے ایک شاہین آسمان سے اڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بھیڑ کو پکڑا اور اتنی تیزی سے لے گیا کہ باقی بھیڑوں کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کوئی شور کر سکے۔ سوتے ہوئے چرواہے نے کچھ نہ سنا۔ ایک کوا بھی اسی درخت پر بیٹھا ہوا تھا جس کے نیچے چرواہا سو رہا تھا۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا کہ کیسے شاہین نے بھیڑ کا شکار کیا اور اڑ کر لے گیا۔ کوے نے کہا کہ واہ، یہ کیا شاندار طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ اس نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کیوں کوے پرانا گندگی والا کھانا ڈھونڈ کر کھاتے ہیں۔ کوے نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے گا جیسا شاہین نے کیا تھا۔ کوے کو یہ کام بہت آسان لگ رہا تھا۔ اس نے بس یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس نے کون سی بھیڑ کھانی ہے۔ اس نے سارا منصوبہ بنا لیا تھا کہ کیسے اس نے بھیڑ پر جپٹنا ہے، اسے زور سے دبوچنا ہے اور لے کر اڑ جانا ہے۔ سب کچھ کوے کو آسان لگ رہا تھا۔ اس کو اپنے خیالوں میں بھیڑیں ہی بھیڑیں نظر آ رہی تھیں۔ کوے نے بھیڑوں پر ایک نظر ڈالی کہ اس کو کون سی بھیڑ چاہیے۔ سیدھے درخت کے نیچے چرواہے کے پاس ایک موٹا تازہ بکرا چر رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے سینگ اور موٹی گھنی آنکھ تھی۔ یہ میرے لیے اچھا کھانا ہوگا، کوے نے لالچ سے سوچا۔ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ایک بڑا موٹا تازہ بکرا آج اس کے لنچ میں ہوگا، یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ کوا چپکے سے اڑا اور تیزی سے بکرے پر جپٹا، بالکل ویسے ہی جیسے شاہین جپٹا تھا۔ اس نے بکرے کو اس کی اون سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور دل میں کہا کہ بس اب اسے اپنے گھر لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے پر ہلائے لیکن اسے بکرا اٹھانا مشکل ہو گیا۔ بکرا کوے کے لیے بہت بھاری تھا۔ کوے نے بار بار کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ ادھر بکرے نے کوے کو اپنے اوپر محسوس کیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے سے کوے کو دیکھا اور کہا، اوئے چھوٹی چڑیا، تم کیا کر رہے ہو؟ کوے نے بکرے کی بات پر دھیان نہ دیا بلکہ بکرے کو لے کر اڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اور بھی زور زور سے پر پھڑپڑانے لگا۔ بکرا اب کی بار چلایا، اب بس بھی کرو، چلے جاؤ، مجھے چین سے رہنے دو۔ اس نے کوے کو اپنی پیٹھ سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی۔ کوے نے جب بکرے کی اچھل کود دیکھی تو اس نے کہا کہ اس بکرے کو پکڑنے کا میرا فیصلہ برا تھا۔ شاید مجھے کوئی اور بکرا ڈھونڈنا چاہیے تھا، مجھے اس بکرے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوے نے یہ سوچ کر اڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ اس کے پنجے بکرے کی گھنی اون میں پھنس گئے تھے۔ کوے نے اپنے پنجے ادھر ادھر ہلائے لیکن وہ جتنی کوشش کر رہا تھا اتنا زیادہ پھنستا جا رہا تھا۔ اب کوا ڈر گیا اور اونچی اونچی آواز میں کائیں کائیں کرنے لگا۔ ادھر بکرا غصے کے عالم میں درخت کے ارد گرد دوڑنے لگ گیا۔ چرواہا جو گہری نیند سو رہا تھا بکرے اور کوے کی آواز سنتے ہی گھبرا کے جاگ گیا۔ کون اتنا شور مچا رہا ہے؟ کیا اس کی بھیڑوں کو کوئی خطرہ ہے؟ چرواہا بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا منظر تھا؟ بکرا درخت کے چاروں طرف دوڑ رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر ایک چیختا چلاتا ہوا کوا ہے جو ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چرواہا یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ اپنی آنکھیں پونچھ کر چرواہا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بکرے کو پکڑ کر روکا اور پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جب بکرے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو چرواہے نے اپنے تھیلے سے ایک کینچی نکالی، کوے کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا اور اس کو کینچی دکھاتے ہوئے کہا کہ اب تمہاری ٹانگیں کاٹتا ہوں، تب تمہیں سکون آئے گا۔
کوا اتنا شرمندہ ہو رہا تھا کہ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ بس چرواہا اسے آزاد کرے اور وہ اڑ کر کہیں دور جا کر اپنا سر چھپا سکے۔ خیر، اس نے بکرے کے بالوں کو کینچی سے کاٹا تاکہ کوا آزاد ہو سکے۔ جو ہی چرواہے نے کوے کو آزاد کیا، کوا جتنی جلدی ہو سکا اڑ کر دور جانے لگا۔ چرواہے نے ہنستے ہوئے کوے کی طرف اشارہ کیا اور چلا کر کہا کہ اگلی بار جب تم شاہین بننا چاہو تو شکار کے لیے اپنے جتنا شکار ڈھونڈنا۔ کوے نے خود کو بہت بے وقوف محسوس کرتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ اب سے وہ صرف دوسرے کووں کی طرح ہی زندگی گزارے گا اور کبھی بھی کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا جو اس کی ہمت سے زیادہ ہوگا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ شکریہ۔